الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا سفر. رواہ البخاری. ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کو سزاوار اور اسی کے لیے ہے، اسی کے لائق ہے، اسی کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، جو ہمارا مربی ہے، جو ہمیں روزی دیتا ہے، جو ہمیں زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، جو بیماری دینے والا ہے، جو شفایابی دینے والا ہے، جو پوری دنیا کا بادشاہ حاکم ہے، جو کائنات کا حاکم ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، جنت اور جہنم کا خالق ہے، پوری مخلوقات کا خالق ہے. درود و سلام کا نزول و اللہ کی تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے. محرم الحرام کے بعد سفر کا یہ دوسرا مہینہ ہے عربی کیلنڈر کے اعتبار سے. سفر کے مہینے میں مسلمانوں کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں موجود ہیں، بہت سارے غلط عقائد، باطل نظریات پائے جاتے ہیں. تو میں نے اس موضوع کو اختیار کیا کہ ہمارے اندر اس مہینے کے تعلق سے جو غلط عقیدے رائج ہیں اس کا سدباب کیا جائے، مسلمان کے ذہن سے، اس کے دل و دماغ سے غلط باتوں کو نکالی جائے اور جو اسلامی صحیح اسلام کا تصور ہے اسے ذہن میں پیوست کیا جائے، نقش کیا جائے. سفر کا مہینہ، سفر کہتے ہیں خالی ہونے کو. عرب کے لوگ مسلسل 3 مہینے تک جنگ و جدال سے، فتنہ فساد سے باز رکھتے تھے. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ لگاتار 3 مہینے حرمت کے ہیں. ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، آرام سے گھروں میں بیٹھتے تھے. جب سفر کا مہینہ آتا تھا تو سارے لوگ گھر خالی کر، چونکہ بیٹھ کے گھر میں اکتا جاتے تھے، پھر پورے لوگ گھر خالی کر کے باہر بیابانوں میں، جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے. خوب دھماکہ کرتے، لڑائیاں کرتے، فتنہ فساد مچاتے. تو یہ جو گھروں کو خالی کر دیا کرتے تھے سفر کے مہینے میں، اس لیے اس کا نام سفر پڑ گیا. پھر جب گھر کو خالی کر کے دندناتے پھرے جنگلوں میں، بیابانوں میں، دوسری جگہوں میں، اور جو 3 مہینے تک لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے آپس میں، پھر لڑائیاں بڑے زور و شور سے کرنے لگے. تو سفر کے اندر گھر کو خالی کر دینا، آپس میں پھر لڑائیاں کرنا، بے پناہ لوگوں میں موت واقع ہوتی تھی، بہت سارے لوگ قتل ہو جاتے تھے. ایک تو گھر خالی کر کے چلے گئے، ویران کر دیے، اس سے بھی لوگوں نے نحوست لی کہ یہ کون سا مہینہ آ گیا، اپنے گھروں کو ہم خالی کر دیتے ہیں. پھر بہت سارے لوگ قتل ہونے لگے اس مہینے میں، جنگ کی وجہ سے، لڑائیوں کی وجہ سے. یہ بھی نحوست کا سبب بنا کہ یہ کون سا مہینہ آ گیا، ہم لوگ بہت قتل کیے جاتے ہیں. جب جھگڑا کریں گے، قتل کریں گے، قتل نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو قتل بھی کرتے ہیں اور نحوست بھی لیتے ہیں. اب یہ عرب کے اندر یہ نحوست تھی، زمانے جاہلیت میں لوگوں میں یہ نحوست تھی، نحوست لینے لگے، ہم گھروں کو خالی کر دیتے ہیں، پھر بہت سارے ہمارے یہاں موت ہوتی ہیں. تو اس مہینے سے لوگوں نے زمانے جاہلیت میں نحوست لینا، بدشگونی لینا شروع کیا. وہی بدشگونی لوگوں میں پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ یہ نحوست پوری دنیا میں پھیل گئی. یہ سفر کا مہینہ ہے، اس سے لوگ عرب کی طرح نحوست لیتے ہیں. جبکہ آج ہم ترقی یافتہ زمانے میں ہیں. جو ڈارک ایج تھا، تاریک زمانہ، وہ بہت پیچھے چلا گیا. آج کا زمانہ سائنس کا ہے، ترقی کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے. ہم خلاؤں میں سفر کرتے ہیں، ہم جہاز اور راکٹ کے ذریعے سیکنڈوں میں کہاں کا سفر کر لیتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے پوری دنیا کا نظارہ کرتے ہیں. انٹرنیٹ کے استعمال سے پوری دنیا ایک کٹورے میں سما گئی ہے.
پھر بھی ہم پرانے زمانے کی جاہلیت میں پڑے ہوئے ہیں، نحوست میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کے یہاں یہ تصور قائم ہے کہ اگر بلی راستہ کاٹ دے تو کوئی گڑبڑ ہونے والا ہے۔ اگر بلی راستہ کاٹ دے تو ہم سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگا، یا جب ہم گاڑی خریدتے ہیں، گھر بناتے ہیں، یا بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہیں اس کو نظر نہ لگ جائے، کہیں جو ہے یہ خطرے میں نہ پڑ جائے، اس لیے گاڑیوں میں لوگ کالی چیزیں، کالا کپڑا یا جو ہے کالی چپل یا جو کوئی ایسی چیز لٹکا دیتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سامان ہمیں خطرات سے بچائے گا۔ اسی طرح سے گھر پہ کوئی کالی ہانڈی، کالا کپڑا لگا دیتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کالا ٹیکا اس کی پیشانی پہ لگایا جاتا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ نظر نہ لگ جائے۔ یہ ٹیکا جو ہے بچے کو بری نظر سے بچائے گا۔ یہ توہمات ہیں، یہ ہمارے غلط خیالات ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت میں بلکہ اس سے پہلے دوسری قوموں میں بھی یہ نحوست کا رواج تھا۔ اب دیکھیں قرآن کی آیتوں کے ذریعے ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے پچھلے زمانے میں بھی لوگ نحوست لیتے تھے، بدشگونی لیتے تھے۔ انسان کے اندر، گھروں کے اندر اور چیزوں کے اندر، دینوں کے اندر نحوست لیا کرتے تھے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبر کو بھیجا، پھر ان دونوں کی مدد کرنے کے لیے ایک تیسرے پیغمبر کو بھی بھیجا۔ تو بستی والوں نے کیا کہا کہ یار کیسے لوگ ہماری بستی میں آ گئے جن کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم منحوس ہو گئے، ان لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ منحوس ہو گئے، نحوست ہمارے اوپر چھا گئی ہے۔ پیغمبروں کے متعلق بستی والوں نے ایسی باتیں کی اور پیغمبروں سے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے ہماری بستی پر عذاب آ رہا ہے، تمہاری وجہ سے ہمارے گھروں میں نحوست آ رہی، نکل جاؤ یہاں سے ورنہ تمہیں رجم کر دیں گے، تمہیں سنگسار کر دیں گے، تمہیں سخت تکلیف اور عذاب دیں گے۔ بستی والوں نے پیغمبر کو ایسا کہا۔ پیغمبروں نے کہا نحوست میری وجہ سے نہیں ہے، تمہاری وجہ سے نحوست ہے۔ قرآن میں پیغمبروں کی بات مذکور طائرکم معکم این ذکرتم، اگر میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں کیا یہ نحوست ہے؟ دین کی بات بتاتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتا ہوں، یہ نحوست ہے، اس کو تم نحوست کہتے ہو؟ نحوست تمہارے گھر میں، تمہارے دل میں، تمہارے اندر نحوست ہے، ہمارے پاس نحوست نہیں ہے، ہماری وجہ سے نحوست نہیں ہے۔ اور بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو وہ قوم ہو جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے۔ یہ پچھلی قوم کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ اس قوم کے اندر بھی نحوست تھی، نیک لوگوں سے نحوست لیتے تھے، پیغمبروں سے نحوست، نعوذ باللہ ایسے لوگ تھے۔ اسی طریقے سے یہ حال تھا صالح علیہ السلام، پیغمبر ہیں، اپنی قوم کو جب دعوت دی تو بستی والوں نے کیا کہا؟ قالوا طیرنا بک ومن معک، کہ ہم نے تم سے نحوست ہمیں ملی۔ کیسے آپ پیغمبر، کیسے آدمی آپ ہیں؟ تمہاری وجہ سے اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ان کی وجہ سے ہم لوگ منحوس ہو گئے، نحوست چھا گئی ہے، گھروں میں ویرانی آ گئی، ہمارے دلوں میں، ہمارے یہاں نحوست چھا گئی ہے۔ یہ پیغمبر کو یہ بستی والے کہہ رہے ہیں۔ صالح علیہ السلام کو بستی والوں نے ایسا جواب دیا تو صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال طائرکم عند اللہ، جو تمہارے پاس نحوست ہے وہ اللہ کی جانب سے، تمہارے بد اعمال کی وجہ سے، تمہارے برے کرتوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منحوس بنا دیا ہے، تمہارے پاس نحوست بھیج دیا ہے۔ یہ میری وجہ سے نہیں ہے، میں تو دین کی بات پہنچا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے جو وحی اور پیغام آتا ہے میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ نحوست ہمارے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس ہے، تمہاری وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہارے اوپر نحوست بھیج دیا۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم تو وہ قوم ہو جو فتنے میں پڑے ہوئے ہو، فتنہ زدہ قوم ہو تم۔ یہی حال موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، بنی اسرائیل کا۔ اس کے قصے تو آپ نے بڑے سنے ہوں گے، بنی اسرائیل کے ایسی قوم تھی، اس کے اندر بھی نحوست تھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات قرآن میں ذکر فرمائی، سورہ اعراف آیت نمبر 131 کے اندر، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب بنی اسرائیل کو کوئی نعمت ملتی تھی تو کیا کہتے؟ یہ تو میری وجہ سے ہے، میرا حق ہے، مجھے ملنا تھا، میرا نصیب ہے، یہ میری قسمت ہے۔ یہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ میرا نصیب ہے، یہ میرا حصہ ہے، مجھے تو ملنا ہی تھا، میرا حق تھا یہ۔ اور آگے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَعَهُ، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی،
کوئی بیماری پہنچتی، کوئی تکلیف لاحق ہوتی، کیا کہتے؟ یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے، موسیٰ کے ساتھیوں کی وجہ سے۔ جب نیکی پہنچتی، نعمتیں ملتی تو کہتے یہ ہماری وجہ سے، اور جب کوئی برائی پہنچتی کیا کہتے؟ یہ موسیٰ کی وجہ سے، اور موسیٰ پر جن لوگوں نے ایمان لایا نا، ان لوگوں کی وجہ سے لوگ منحوس ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں نحوست پہنچی ہے، ہمیں برائی پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے۔ یہ نحوست موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی تھی۔ تو آگے فرمایا کہ الا انما طائرهم عند اللہ، سنو یہ نحوست ہے پیغمبروں کی وجہ سے نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نہیں ہے، ایمان والوں کی طرف سے نہیں ہے، تمہاری وجہ سے، تمہارے پاس نحوست ہے، اعمال کی خرابی کی وجہ سے، دینداری نہیں ہونے کی وجہ سے، تمہارا کرتوت گھناؤنا ہونے کی، تمہاری وجہ سے نحوست ہے یہ۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس بات کو نہیں سمجھا، ہم بھی آج نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ہم بھی گھروں میں، عورتوں میں اور دینوں میں نحوست تصور کرتے ہیں کہ فلاں دن منحوس ہے، یہ فلاں عورت منحوس ہے، یہ فلاں گھر منحوس ہے، یہ فلاں چیز منحوس ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، نحوست کا کوئی تصور نہیں۔ ہاں اسلام نے ہمیں بعض دنوں کو مبارک بنایا ہے، جیسے رمضان کا دن مبارک ہے، عاشورہ کا دن مبارک ہے، عرفہ کا دن مبارک ہے، شب قدر رات کو بھی، بعض راتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا، جیسے شب قدر، لیلۃ القدر مبارک رات ہے، قرآن کا نزول ہوا، اور بہت بہترین رات، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے یہ رات۔ تو بعض دنوں کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا، بعض راتوں کو مبارک بنایا، لیکن کسی دن کو منحوس نہیں بنایا۔ کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی چیز، کوئی سامان منحوس نہیں بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا عدوى ولا طیر وانما الشؤوم فی ثلاثہ، کہ کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر کسی دوسرے کو نہیں ملتی ہے۔ آج کا یہ بیان بہت سننے کے لائق ہے، ہمارے اندر بہت ساری بدعقیدگی ہے سماج میں، سوسائٹی میں، یہ پرانے زمانوں سے یہ باتیں منتقل ہوتے ہوتے ہمارے یہاں چلی آ رہی ہیں۔ ہم مریضوں کی عیادت کرنے نہیں جاتے ہیں، کوئی بچہ کسی کے گھر چلا گیا، ماں باپ روکتے کیوں جا رہا ہے، اس کی بیماری تمہیں لگ جائے گی۔ اسلام نے اس کی نفی کی، کوئی بیماری کسی دوسرے کو لاحق نہیں ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر لاحق نہیں ہوتی۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے۔ ایک دیہاتی آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم دیکھتے ہیں اونٹوں کو، جو اونٹ کافی صحت مند ہے، یہ حدیث سنیں اور اپنا عقیدہ مضبوط کریں۔ دیہاتی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ فرماتے ہیں کوئی بیماری منتقل نہیں ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں اونٹوں کو دیکھتے ہیں صحت مند ہے، تندرست ہے، توانا ہے، لیکن ایک اونٹ کوئی دوسرا آتا ہے، اس کو خارش کھجلی ہوتی ہے، وہ آتا ہے دوسرے اونٹ کو بھی بیمار بنا دیتا ہے، اس کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ آپ کہتے ہیں بیماری نہیں پہنچتی ہے، پھر اس کی وجہ سے کیسے بیماری اونٹوں میں چلی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں، بتلاؤ جو اونٹ جس کو خارش لگی ہوئی ہے، اس کو خارش کہاں سے آئی، اس کو بیماری کہاں سے آئی، اس کو کس اونٹ نے بیمار بنایا؟ اس سے ہمیں یہ پتہ ملتا ہے کہ جس پہلے اونٹ کو بیماری لگی تھی وہ خود سے تو نہیں آئی تھی، بیمار بنانے والا کوئی تو ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، بیماری اللہ کی طرف سے، شفا اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بیماری نہیں پہنچتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا عدوى، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری کسی کو نہیں پہنچتی ہے۔ اس لیے بیماروں کی عیادت کرنے سے ہمیں نہیں بچنا چاہیے، جانا چاہیے۔ یہ تو مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ ہم بیماروں کی عیادت کریں، ان کی جو ہے تیمارداری کریں، باز پرس کریں، انہیں پیسے کی ضرورت ہو مدد کریں، کسی قسم کا تعاون چاہیے مدد کریں۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے، اور ہمارے یہاں نحوست یہ ہے کہ اس کو بیماری لگی ہم کیوں جائیں، ہم کو بھی بیماری لگ جائے گی۔ خاص طور سے کسی لڑکی کو بھوت لگ جائے، مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے، کسی کو بھوت لگ جائے کوئی قریب نہیں جاتا رہتا، خاص طور سے جوان لڑکیوں کو اس کے پاس جانے نہیں دیا جاتا، یار اس کو چھوڑ کے تم کو پکڑ لے گا تو مت جاؤ،
ماں باپ گھر والے روکتے ہیں فلاں کے پاس مت جاؤ، بھوت لگتا ہے. اور ایسی لڑکی جس کے اوپر جنات آتا ہو اس سے تو شادی نہیں ہوتی ہے، منحوس تصور کر لیا جاتا ہے. نعوذ باللہ اسلام کے اندر کوئی نحوست نہیں. کسی کو بیماری لگ جائے، کسی پر جن آ جائے، کسی پر آسیب ہو جائے، کوئی مصیبت زدہ ہو جائے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے بیماری دے کر، مصیبت دے کر، کبھی اللہ تعالیٰ بد کرداری کی وجہ سے سزا دیتا ہے. دو وجہ ہو سکتی ہے، بیماری کی یا کوئی مصیبت کی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا اور اس امتحان کے ذریعے ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہتا ہے، درجات کو بڑھانا چاہتا ہے. ایک دوسرا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہوگی، ہم نے کوئی جرم، کوئی گناہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے رہا ہے. دو وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس سے نحوست ہمیں نہیں لینا ہے. اگر کوئی عورت مسلسل بیمار ہے، ہم منحوس سمجھ رہے عورت منحوس ہے. کوئی بچہ مسلسل بیمار ہے، کہیں یہ بچہ منحوس پیدا ہوا ہے. کسی گھر میں چوری ہوتی رہتی ہے، سامان غائب ہو جاتا ہے، ہم کہیں یہ گھر منحوس ہے، یہاں پر کوئی سایہ ہے. یہ غلط بات ہے. کسی کے گھر میں بیل مر گیا، آج بکری مر گئی، کل جو ہے گھوڑا مر گیا، کہیں یہ جو ہے جانوروں کے اندر نحوست ہے، اس گھر میں نحوست ہے. اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے. بیماریاں اللہ کی طرف سے. ایک عورت کا اگر بچہ پیدا ہوا، مر گیا، پھر پیدا ہوا، مر گیا، پورے گاؤں میں مشہور ہو جاتی ہے عورت منحوس ہے، اس کا کوئی بچہ زندہ ہی نہیں رہتا. یہ ہمارے عقیدے کی خرابی ہے. اپنے عقیدے کو درست کریں. اسلام کے اندر کوئی نحوست نہیں، لا عدوہ، کوئی بیماری کسی کو منتقل نہیں ہوتی ہے اللہ کی اجازت کے بغیر. اور ولا طیرہ، اور بدشگونی اسلام کے اندر نہیں ہے، نحوست اسلام کے اندر نہیں ہے. کسی سے ہم نحوست نہیں لیں گے. کوئی دین منحوس نہیں ہے، کوئی گھر منحوس نہیں ہے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا الشُّؤُمُ فی ثلاثہ، نحوست اگر ہوتی، نحوست ہے نہیں، اگر ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ المرأتی والفرس والدار. اگر نحوست ہوتی عورت میں نحوست ہوتی، اگر نحوست ہوتی تو گھوڑے میں نحوست ہوتی، اگر نحوست ہوتی تو گھروں میں نحوست ہوتی. کیونکہ یہ چیزیں زینت کی چیزیں ہیں اور لوگوں کو ان چیزوں کے پانے کی چاہت ہوتی ہے. عورت کی چاہت ہوتی ہے، گھوڑے کی، یہ سواری کی زینت کی چیز ہے، گھر یہ زینت کی چیز ہے. آدمی کو ان چیزوں کی چاہت ہوتی ہے اور اس کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتا ہے، ساری چیزیں قربان کر دیتا ہے اس کو پانے کے لیے. تو آدمی فتنے میں مبتلا ہو جاتے. اسی فتنے کو نحوست قرار دیا گیا ہے. یعنی بذات خود یہ چیزیں منحوس نہیں ہیں، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے آدمی بہت سارے ایسے کام کر گزرتا ہے جو فتنے کا سبب ہے. اس لیے ان چیزوں کے اندر نحوست کہا گیا، ورنہ بذات خود یہ چیزیں نحوست نہیں ہے. اسلام کے اندر نحوست ہے بھی نہیں. تو یہ جو نحوست کا ہمارے سماج میں تصور ہے، یہ مشرکانہ ہے، یہ جاہلانہ ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کے اندر نحوست نہیں ہے. نحوست ہمیں اللہ پر بھروسہ سے روکتی ہے. جو آدمی نحوست لیتا ہے وہ توکل کے خلاف کرتا ہے. حدیث کے اندر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے اندر 70,000 ایسے لوگ بغیر حساب کے، کوئی حساب اللہ نہیں لے گا. اتنا بڑا اعجاز ان لوگوں کو نصیب ہوگا. وہ کون ہوں گے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے، کوئی حساب اللہ نہیں لے گا، کوئی گنتی. ان کا رجسٹر دیکھتے انہوں نے زندگی میں کیا کیا، کچھ نہیں، ڈائریکٹ جنت. اور اللہ انہیں کوئی عذاب نہیں دے گا. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو بدشگونی نہیں لیتے ہیں. ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں، پنڈوں کے پاس نہیں جاتے ہیں جھاڑ پھونک کرانے، دوڑتے ہیں فلاں بابا، دوڑتے ہیں فلاں جگاڑی، فلاں پیر، فلاں مرشد. نہیں، ایسے لوگ جنت میں بلا حساب و کتاب نہیں جائیں گے. یہ توکل کے خلاف ہے. آپ جھاڑ پھونک پر، کسی بابا پر اگر آپ نے اعتماد کر لیا، اللہ پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. یہ توکل کے خلاف ہے. توکل عبادت ہے اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور کسی پر نہیں. تو اگر ہم جھاڑ پھونک کرنے والے ہیں، یہ توکل کے خلاف. جھاڑ پھونک جائز ہے، یہ نہیں کہتا ہوں جائز، قرآن و حدیث سے جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے، شرک والا جھاڑ پھونک نہیں. قرآن اور حدیث سے جو دعائیں معصورہ ہیں ان کے ذریعہ دم کرا سکتے ہیں، جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں. لیکن
اگر کوئی جھاڑ پھونک سے بھی بچتا ہے یہ بہت بڑا ایمان ہے، بہت بڑا ایمان. اگر کوئی جھاڑ پھونک دم کرانے سے بھی کوئی مسلمان بچتا ہے وہ بہت بڑے ایمان والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بتائی جو لوگ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے وہ کون لوگ ہیں؟ ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے. ولا یتطیرون، اور بدشگونی نہیں لیتے. بدشگونی لینے والے آدمی جنت سے روک دیے جائیں گے. بدشگونی اسلام میں نہیں، توکل کے خلاف ہے. ولا یکتوون، اور داغ نہیں لگاتے. بدنوں پہ داغ لگایا جاتا ہے، قیدے ہوتے ہیں بدن پہ داغ، بدن کو داغا جاتا ہے، وہ داغتے نہیں بدن کو کوئی آدمی. وعلی ربہم یتوکلون، اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں. تو ایسے مرد مجاہد بنے، ایسے مومن بنے، انہیں جھاڑ پھونک کریں، نہیں نحوست لیں، نہیں اپنے بدن کو داغ لگائیں. اگر ایسا کرتے ہیں اپنے رب ہی پر توکل اور بھروسہ کریں، اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کریں. ایسے مومن بنے. تو اسلام کے اندر نحوست ہے ہی نہیں. یہ نحوست توکل کے خلاف ہے، اور بلکہ نحوست کو، بدفالی لینے کو، بدشگونی لینے کو شرک کہا گیا. شرک. اس لیے ہم نحوست نہیں لیں. نحوست لینا اسلام کا حصہ نہیں. دیکھا ہم نے پچھلی قوموں کا حال دیکھا، لوگوں نے، بستی والوں نے نیک لوگوں سے نحوست لی. یہ جاہلیت ہے، یہ سراپا جاہلیت ہے. آج کے ترقی یافتہ زمانے میں ہم کہیں کہ بلی راستہ کاٹ دے تو ہمارا جو ہے سفر خطرے میں ہے، ہمارا کام خطرے میں پڑ جائے گا. یہ جہالت ہے. ہم علم کے دور میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھوت پریت سے ڈرانے والی کہانیاں بہت پرانی ہیں. ابھی اس وقت بھوت پریت سے نہیں ڈرایا جاتا، ابھی بندوق سے ڈرایا جاتا ہے، ابھی گولی سے، AK-47 رائفل سے ڈرایا جاتا ہے. ابھی بھوت پریت کہانی، بچے سو جاؤ شیر آ رہا ہے، بچے سو جاؤ بھوت آنے والے، پرانی کہانی ہے. یہ علم کا زمانہ ہے، سائنس ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. ابھی بارود سے، ابھی گولے سے، توپ سے، تپنچے سے ڈرایا جاتا ہے. ہم ایسے ترقی یافتہ زمانے میں پرانی باتیں، نحوست کی باتیں اور جہالت کی باتیں کرتے ہیں. عجیب و غریب معاملہ ہے. تو نحوست اسلام کا حصہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 5707. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں، لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا سفر، کہ کوئی بیماری بغیر اللہ کے حکم کے کسی کو نہیں پہنچتی ہے. ولا طیر، اور بدشگونی اسلام کا حصہ نہیں ہے. ولا ہامہ، اور الو کی کوئی حقیقت نہیں. ابھی میں بتاتا ہوں الو کیا ہے. الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ولا سفر، اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے. 4 چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ کوئی بیماری کسی کو متعدی نہیں ہوتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر. اس لیے بیماروں کی عیادت کریں اور اپنے دل سے یہ عقیدہ نکال دیں کہ فلاں کی بیماری ہمارے پاس چلی جائے گی، فلاں آدمی کی مصیبت ہمارے اوپر آ جائے گی. نہیں، آپ کا اعمال اگر خراب ہے اپنی اصلاح کریں. اگر نحوست آپ کے یہاں آ رہی ہے، آپ کے گھر میں آ رہی ہے، آپ کے اوپر مصیبت آ رہی ہے تو کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں، آپ کی اپنی وجہ سے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اگر آپ کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے تو کہاں سے؟ آپ کے اپنے ہاتھ کی وجہ سے، اپنے کرتوت اور اپنے اعمال کی وجہ سے، دوسروں کی وجہ سے نہیں. ولا طیر، اسلام میں بدشگونی نہیں ہے. طیر یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے کہ جب کوئی کام کرنا ہوتا کسی کو، پرانے زمانے میں جب کوئی کام کرنا ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ پرندوں کو اڑاتے تھے. آسمان میں پرندے کو اڑایا، اگر دائیں جانب پرندے اڑ کے گیا، کام مبارک، ہمارا کام ٹھیک ہوگا. اگر پرندہ بائیں جانب اڑ کے چلا گیا، سوچتے ہیں اس کے اندر نحوست، یہ کام ہمارا بننے والا نہیں، وہ کام چھوڑ دیتے ہیں. یہ بدشگونی ہے، طیر، اس کو کہتے ہیں طیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدفالی، بدشگونی، نحوست اسلام کا حصہ نہیں ہے. ہم کسی چیز سے فال لیں، پنڈت سے پوچھ لیں، ہم کاروبار شروع کرنے والے ہیں، ہمارا کاروبار کیسا بنے گا، آگے کیسا رہے گا، فیوچر اس کا کیسا ہوگا. پنڈت دیکھ کے بتاتا، پیسے تو بہت لیا رہا تھا، وہ گھاٹا کیسے بتائے گا، 1000 2000 50,000 بہت ترقی ہونے والی، خوش ہو کے بہت نذرانہ اسے دیا جاتا ہے. وہی اگر پنڈت کو جا کے جوتا مارا جائے گھاٹا ہونے پہ تو پھر دماغ ٹھکانے پہ آ جائے گا.
یہ مستقبل کی بات بتانا، کہانت کرنا اسلام کے اندر نہیں ہے۔ 1 سیکنڈ بعد کی بات بھی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ کے۔ 1 سیکنڈ بعد کی، فیوچر کی بات چھوڑ دیں، 1 سیکنڈ بعد کی اپنے متعلق وہ پنڈا جو ٹی وی پر بیٹھ کر آن لائن ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے اور مریض کا نام پوچھ کر، اس کا ڈیٹ آف برتھ لے کر، اس کا خاندان پتا کر کے اس کی بیماری بتاتا اور پچھلے پوری زندگی کا ریکارڈ بتاتا ہے اور اس کا علاج بتا دیتا ہے، وہیں سے پھونک مارتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والا ہے۔ بیمار ہیں تو آپ علاج کرائیں جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہیں۔ کوئی بھی آدمی مستقبل کی بات نہیں جانتا ہے، کوئی بھی آدمی غیب کی خبر نہیں جانتا ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ۔ جب پیغمبر عالم الغیب نہیں ہو سکتے ہیں، جب اولیاء اللہ عالم الغیب نہیں ہو سکتے ہیں، جب عابدین زاہدین عالم الغیب نہیں ہو سکتے ہیں، تو یہ کافر جو پنڈا لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کافر ہی ہوتے ہیں اکثر نا۔ کچھ بابا لوگ ہوتے ہیں مسلمانوں میں بھی، وہ لوگ بھی دین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ایک وقت میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، ایک وقت بھی آپ مسجد میں نظر نہیں دیکھیں گے، انہیں کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ وہ کسی کی نماز معاف نہیں، جب پیغمبر کی نماز معاف نہیں تو یہ 2 ٹکے کے مسلمان کہاں کے مسلمان ہیں جن کی نماز معاف ہو جائے گی؟ کہاں کے مسلمان ہیں؟ کس نے اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ ان کی نماز معاف ہو گئی جو نماز پیغمبر سے معاف نہیں ہوئی؟ یہ لوگ جھوٹے اور مکار، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں اور نہ کسی کو جانے دیں۔ تو یہ لوگ کافر ملحد جو مستقبل کی باتیں بناتے ہیں، یہ لوگ غیب کی خبریں نہیں جانتے۔ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کی خبر نہیں جانتا ہے، کوئی بھی نہیں اپنا عقیدہ درست کرے۔ تو یہ نحوست لینا، بدشگونی، بدفالی لینا اسلام کا حصہ نہیں۔ ولا ہامہ، اور یہ ہامہ الو کی بھی کوئی حقیقت نہیں، یہ بھی زمانے جاہلیت کا ایک تصور ہے کہ یہ تصور تھا اگر کوئی آدمی قتل کیا جاتا ہے تو اس کی کھوپڑی سے ایک الو نکلتا ہے اور وہ الو زمین میں پھرتا رہتا ہے۔ خاص طور سے رات کو یہ الو نکلتا ہے، جس نے قتل کیا اس سے جب تک بدلہ نہیں لے گا تب تک چھوڑتا نہیں ہے۔ اسلام نے کہا نہ، یہ الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آدمی مر گیا، اس کی روح ختم ہو گئی۔ ہمارے یہاں بھی آج یہ عقیدہ ہے کہ کسی کا قتل ہو جاتا ہے، بطور خاص ہندوؤں میں بھی، مسلمانوں میں بھی، اگر کوئی آدمی سوسائڈ کر لے، لٹک کے مر جائے، کسی کو دھکیل دے، ٹرین سے کٹ کے مر جائے، ہم کہتے ہیں اس کی روح جو بھٹکتی ہے، بھٹک رہی ہے۔ ہندوؤں میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، قربانیاں دی جاتی ہیں کہ ان کی روح کو شانتی پہنچانے کے لیے قربانیاں دیا کرو، قربانی دو۔ بلکہ بہت ساری قصے کہانیوں میں آپ کو ملے گا کہ وہ روح جو قتل ہو گیا تھا یا قتل کر دیا گیا تھا، اس میں سے روح نکلتی ہے اور جو قاتل تھا وہ روح اس سے بدلہ لیتی ہے۔ یہ جھوٹا تصور ہے، اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ آدمی مرنے کے بعد اس کی روح بھٹکتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بنا دیا ہے، وہ دنیا میں لوٹ کے نہیں آتی۔ یہ جاہلیت کا تصور، یہ الو کا کوئی تصور نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ولا سفر، اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ سفر کے مہینے سے نحوست لیتے تھے، اس مہینے میں گھروں کو خالی کر دیتے تھے، نحوست لینے لگے۔ اس مہینے میں بہت سارے لوگ قتل ہونے لگے، اس سے بھی نحوست لینے لگے۔ اگر ہم آپ کو تلوار سے ماریں، آپ ہم کو ماریں، اس میں تو قتل ہونا ہی ہے نا، اس سے نحوست کیا لینا ہے؟ اپنے عمل کو درست کرنا ہے، اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے، یہ ہے نحوست۔ اگر کہیں پر مصیبت آ رہی ہے تو وہاں چیک کریں، اعمال کی وجہ سے تو نہیں، ہمارے گھنونے کردار کی وجہ سے تو نہیں، اپنی وجہ سے نحوست ہو سکتی ہے، غیروں کی وجہ سے نہیں، زمانے کی وجہ سے نہیں، دوسروں کی وجہ سے نہیں، تو نحوست اسلام کا حصہ نہیں۔ لیکن یہ سفر کا مہینہ مسلمانوں کے اندر منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ محرم الحرام، 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور سفر کے مہینے میں 1 مہینے کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کیے، تو لوگوں نے کہا دیکھو پے در پہ یہ جو ہے شہادت ہوئی، یہ محرم کا مہینہ بھی منحوس ہے، بلیک ڈے منانا چاہیے، نحوست، ماتم کرنا چاہیے۔ سفر میں حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اس مہینے میں بھی نحوست لینا چاہیے، شادی نہیں کرتے ہیں، زینت نہیں اختیار کرتے ہیں، اور طرح طرح کی بدشگونیاں لیتے ہیں، عجیب و غریب چیزیں ہیں، بلکہ جھوٹی جھوٹی حدیثیں گڑھ لی گئی۔ دیکھیں ایک حدیث کے اندر آیا ہے
کہ سفر کی آخری بدھ جو ہے اس کا دن منحوس ہے. یہ جھوٹی حدیث ہے, گڑی گئی. ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو شخص سفر کا مہینہ ختم ہونے کی بشارت دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں, یعنی آپ جلدی سے گزر جاؤ. اور جو خبر دینے والا ہے کہ ہاں سفر ختم ہو گیا اس کو جنت ملے گی. یہ جھوٹی باتیں گڑی گئی لوگوں کو ڈرانے کے لیے, سماج کے اندر نحوست پھیلانے کے لیے جھوٹی جھوٹی حدیثیں گڑی گئی. یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں یہ تصور قائم ہو گیا کہ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے. سفر کے مہینے میں بہت ساری بلائیں نازل ہوتی ہیں, ہزاروں بلائیں, 30 لاکھ کتنی ہزاروں بلائیں سفر کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں. تو لوگ بچنے کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں. کوئی آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالاب میں پھینکتا ہے کہ چلو 365 دن سال بھر ہم پریشانی سے بچیں گے. کوئی چنے کو ابال کر گاؤں میں تقسیم کرتا ہے, چلو ہم پریشانی سے بچیں گے. کوئی روٹیاں اس سفر کے مہینے میں روٹیاں بنا کر تقسیم کرتا ہے کہ ہم سفر کی نحوست سے, اس کی پریشانی سے بچ جائیں گے. کوئی جو ہے کوئی مخصوص اذکار, کچھ جو ہے 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, طرح طرح کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں. اور سفر کی جو آخری بدھ ہے, اس مہینے کی آخری بدھ, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے, تندرست ہوئے تھے, تو اس مہینے میں اسنان کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں, سفر پہ نکلتے ہیں. ایک طرف منحوس بھی کہتے ہیں, دوسری طرف سفر بھی کرتے ہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری ہفتے میں بدھ کو آپ کی بیماری کی ابتدا ہوئی, اور پھر سفر کے بعد جو ربیع الاول کا مہینہ ہے 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تو آپ کی بیماری شروعات ہوئی تھی, آپ خوشی منا رہے ہیں, آپ خوشی منا رہے ہیں. یہ بیماری شروع ہوئی تھی, بیماری ختم نہیں ہوئی تھی. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ سفر کے آخری بدھ کو بلائیں نازل ہوتی, مخصوص قسم کی نمازیں پڑھی جاتی جس میں سورہ فاتحہ اتنی مرتبہ, سورہ کوثر اتنی مرتبہ, سورہ اخلاص اتنی مرتبہ, معوذتین اتنی مرتبہ, مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے. پھر اس کے بعد مخصوص قسم کی دعائیں کی جاتی ہیں تاکہ ہم سفر کی نحوست سے, اس کی بلا سے بچ جائیں. اسلام کا بس ایک ہی طریقہ, اگر مصیبت سے بلا سے بچنا چاہتے ہیں نیک عمل کریں, نیک عمل کریں, آپ بلا سے مصیبت سے بچیں گے, پریشانی سے بچیں گے. اور اگر اللہ سے غافل ہیں, دین سے غافل ہیں, ذکر و اذکار سے غافل ہیں, تعلیمات پیغمبری سے غافل ہیں, لاکھ آپ بچاؤ کریں کوئی بچانے والا نہیں ہے. یہ جو مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے اپنے بد کرداری کی وجہ سے, اپنے بدعمالی کی وجہ سے, لوگوں کی وجہ سے نہیں. سفر کے کسی دن یا کسی مہینے, کسی لمحے کی وجہ سے نہیں, اپنی وجہ سے بیماری آتی ہے. جبکہ یہ سفر کا مہینہ جو لوگ ایک طرف منحوس کہتے ہیں, آپ تاریخ کا جب مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا سفر کے مہینے میں بڑا بڑا کام ہوا ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہی مہینہ ہے, سفر کا مہینہ, جس مہینے میں ہجرت کے پہلے سال مقام ابوا پر ایک غزوہ ہوا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرکت فرمائی تھی. اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا, آپ غزوہ لڑائی لڑنے کے لیے نہیں جاتے, خود اس میں شریک نہیں ہوتے, آپ اس سے باز ہو جاتے, دور ہو جاتے. اسی طریقے سے اس مہینے میں 3 ہجری سفر کے مہینے میں قبیلہ ازل اور قبیلہ وقارہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہوتے. یہ مہینہ اگر منحوس ہوتا, اس مہینے میں لوگ اسلام قبول نہیں کرتے. اسی طریقے سے اسی ماہ کو 4 صدی 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 ماہر قاریوں کو, ماہر قاری جو قرآن کے بہترین قاری تھے, دین کی تعلیم دینے کے لیے اہل نجد کے پاس بھیجا. اور اسی مہینے کے اندر خیبر فتح ہوا. خیبر آپ نے سنا ہوگا کتنی زرخیز زمین ہے خیبر کی, خیبر اسی ماہ میں فتح ہوا تھا. اسی طریقے سے اسی ماہ میں 9 ہجری میں قبیلہ خثعم کی جانب سے ایک سریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اس سریہ میں غیبی طور پر اللہ کی طرف سے سیلاب کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد ملی, مسلمانوں کو مدد ملی اور مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ہاتھ میں آیا. اور اسی طریقے سے اس ماہ میں 9 ہجری کو بنی عذرا کے 12 لوگ دربار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کرتے ہیں. تو یہ تاریخ ہے. اس مہینے میں مبارک کام بھی ہوئے. اگر اس مہینے میں خدا نخواستہ ہمارے گھر میں کسی جگہ پہ زلزلہ آ جاتا ہے, ہمارے گھر میں بچے کی وفات ہو جاتی ہے, ماں باپ کی وفات ہو جاتی ہے, گھر گر جاتا ہے, یا کوئی مصیبت آ جاتی ہے, یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے, تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے اس لیے ایسا ہوا.
بیماری اللہ کی طرف سے ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، رمضان کا مہینہ ہو، شوال کا مہینہ ہو، سفر کا مہینہ ہو، بیماری اللہ کی طرف سے ہے، کسی بھی وقت اور کسی بھی دن آ سکتی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ امتحان کی وجہ سے ہوتی ہے مصیبت، اور مصیبت کبھی کبھی اپنے بدعمالی کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمارے اندر جو بدعقیدگی ہے سفر کے تعلق سے، اس کو ختم کریں۔ یہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اور اسی طریقے سے نحوست کسی چیز میں نہیں ہے۔ بدفعلی لینا بند کریں، کسی کو منحوس نہیں سمجھیں۔ گاؤں میں بہت ساری عورتوں کے متعلق یہ خبر پھیل جاتی، یہ ڈائن ہے، یہ منحوس ہے، یہ چڑیل ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ جھوٹی خبریں کسی کے بارے میں بیان کرنا چھوڑ دیں۔ یہ غلط ہے کسی سے نحوست لینا، گھر کے بارے میں، افراد کے بارے میں، جانور کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں، دینوں کے بارے میں نحوست لینا چھوڑ دیں۔ یہ بدعقیدگی کو ختم کر دیں، بدشگونی کو ختم کر دیں، اللہ پر توکل کریں۔ یہ ایمان لائیں کہ جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہونے والا ہے، سارا اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے، اسی کی طرف سے زمین اور آسمان کے اندر جو احکام نافذ ہوتے ہیں، جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، اچھائی کے برائی کے فیصلے، عذاب کے یا نعمتوں کے فیصلے، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ہمیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو ہم نیک عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے مصیبت کو ٹالنے کی کوشش کریں، نہ کہ کسی دن کو منحوس سمجھیں اور کسی چیز سے نحوست لیں۔ اسلام کے اندر نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باراللہ ہمارے دلوں سے نحوست کو نکال دے، ہمارے ذہنوں میں، ہماری بستیوں میں، مسلمان سماج و سوسائٹی میں جو سفر کے تعلق سے نحوست کا تصور ہے، اس کا خاتمہ پیدا کروا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اوپر پورے طور پر توکل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں ایمان راسخ سے نواز دے۔ اے اللہ ہمارے اندر توکل پیدا کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں نیک لوگوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں صالحین میں سے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے فتنے سے، مصائب و مشکلات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو اپنی غیبی مدد کے ذریعے ہماری دنیاوی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مال میں، ہماری زندگی میں برکت دے، ہمارے گھروں کی پریشانی کو، ہمارے دلوں کے اندھیرے کو، ہماری اولاد کی مشکلات کو دور فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں جب تک رہیں ایمان پر اور تیرے دین پر قائم رہیں، جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد